اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 58۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود ساختہ دین کی بنیاد پر خدا پرستی کے اجارہ دار بنے ہوئے ہوں، ان کے درمیان جب سچے اور بے آمیز دین کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کے خلاف وہ اتنی شدید نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنی معقولیت تک کو کھو بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسی چیزیں جو بلا اختلاف قابل احترام ہے ان کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہی مدینہ منورہ کے یہود کا حال تھا، چنانچہ وہ مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں رکتے تھے۔ جو لوگ اتنے بے حس اور اتنا غیر سنجیدہ ہو جائیں، ان سے ایک مسلمان کا تعلق دعوت کا تو ہو سکتا ہے مگر دوستی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ اس لیے شاعر کے مذاق نہیں اڑانی چاہیے۔ آج کل کئی ملکوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے بے اذان کی آواز پست کرو، بے اذان مت دو، صبح اذان دینے سے ہماری آنکھیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نادانی کی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے۔ اذان تو خود برکت کی چیز ہے، جہاں جہاں تک بھی اذان کی آواز پہنچتی ہے خیر ہی خیر پہنچتی ہے۔ دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، الحمدللہ، برکتیں ہی برکتیں اترتی ہیں۔ اس لیے اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو آپ کی زبان پر سب سے پہلے یہی جملے نکلے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھانے چاہیے۔ یہ صرف جو ہے عید کے دن پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ گنگنانے کے، ہر وقت پڑھنے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔